السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں چشتیہ نظامیہ کے ایک بہت معروف خاندان سے تعلق رکھنے والی شخصیت موجود ہیں۔ ان کا نام حضرت اسرار الحق فخری ہے۔ آج ہم ان سے ایک تصوف کے بہت وسیع عنوان کے اوپر کچھ گفتگو کریں گے، کچھ سوال کریں گے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ اپنی رہنمائی سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے اور ہماری اصلاح کر سکیں گے۔ السلام علیکم حضرت، آپ کا بہت شکریہ، آپ اپنے اتنے بزی اسکیجول سے ہمیں ٹائم دیا آپ نے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو حضرت، شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک بہت بیسک سا سوال ہے، تصوف کا معنی اور مطالب کیا ہے؟ What is the meaning of tasawwuf? What is the meaning of Sufism? السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ممنون ہوں کہ آپ سب نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا اور اس پروگرام میں آپ نے مجھے اپنے ساتھ شامل کیا۔ دیکھیں، آج کے دور میں تصوف کا جو مطلب سمجھا جا رہا ہے، جس وقت صوفیہ اکرام نے اس میدان میں محنت کی اور اسلام کے اس نظام کو مربوط کیا اور معاشرے میں اسی طریقہ رواج پایا، اس وقت کا تصوف اور جو آج کا تصوف ہے یہ یکسر فرق ہے۔ تصوف سے مراد اسلام کی کوئی علیحدہ شاخ نہیں ہے، نہ ہی تصوف سے مراد یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ تصوف شریعت سے ہٹ کے کسی چیز کا نام ہے، یہ کوئی مخصوص کینٹھے، مالا، انگوٹھیاں یا مخصوص رنگوں کا لباس پہننے سے تصوف یا انسان صوفی ہو جاتا ہے۔ حقیقی تصوف کو اگر ہمیں سمجھنا ہے، اگر ہمیں پڑھنا ہے، تو ہمیں اوائل دور کے صوفیہ اکرام کی کتابوں کو اور ان کی تحریروں کو پڑھنا چاہیے، جن میں بالخصوص رسالہ قشیریہ ہے، حضرت امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ، حضرت امام غزالی، حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح بہت سارے بزرگوں کو جو ان قابرین نے تصوف پہ لکھا ہے۔ جب تک ہماری نظروں سے وہ نہیں گزرے گا تب تک ہمیں حقیقی تصوف سمجھ نہیں آئے گا۔ مختصراً آپ کے سوال پہ میں یہ پیش کر دیتا ہوں کہ تصوف سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو صوفی ہے اور جو تصوف کے راستے پہ چلتا ہے، اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ صفائی قلب ہے۔ قلب کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ خانہ خدا ہے۔ اللہ ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں کہیں نہیں سماتا مگر مومن کے دل میں۔ یہ دل مومن کا جو ہے وہ خانہ خدا ہے، جہاں وہ ذات اپنی جلوہ گریاں اور اپنی انوار و تجلیات جس کی ظاہر ہوتی ہیں۔ تو صوفیہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، اس محبت میں وہ اپنے آپ کو ہر وہ عبادت، ریاضت، مجاہدہ اختیار کرتے ہیں جس سے ان کا قلب پاک ہو اور ان کے دل سے ہوس دنیا، محبت دنیا، ہرس، کینہ، نفرت، بدگمانیاں، وسواس دور ہوں اور انہیں یقین کامل حاصل ہو اور ان کا دل پاک و مصفہ ہو کے تجلیات الہی کا مرکز بنے، اور وہ پھر اپنے دل کی ان محبت کی جلانیاں اور اس کی خوبصورتیوں میں گم ہو کے اپنے یار کے گمان میں، اس کے خیال میں، اس کی یاد میں گم ہو جائے۔ یہ طریقہ تصوف دراصل صوفیہ کا تصوف ہے، جس کا جو بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو کہیں نہیں سماتا وہ ہمارے دل میں آ سمائے، اس کا بنیادی مقصد یہی ہے۔ اور اس کے لیے جو تصوف کا لفظ بولا گیا، صفائے قلب کا لفظ بولا گیا، تو اس کو اس کے قابل کیسے بنانا ہے، ان کاوشوں کا نام ریاضات، مجاہدات، اور اس کے کرنے والے کا نام صوفی، اور اس راستے کا نام تصوف رکھا گیا۔ یہ بنیادی اور یہی مقصد ہے کہ دل کو ہر طرح کی غیریت سے پاک کر کے خالصاً اللہ کے لیے کر دیا جائے، تاکہ اس کی تجلیات، اس کے انوار، اس کا فیضان، اس کی توجہات کا مرکز میرا قلب بن جائے۔ یہی تصوف کی جو عام
فہم اگر میں سمجھوں تو اس کا ترجمہ سمجھ لیجئے، تشریح سمجھ لیجئے، پیش کر رہا ہوں تاکہ عام فہم طریقے سے ہمیں سمجھ آ جائے کہ صوفی اس راستے کو کوئی شخص اختیار کس لیے کرتا ہے. یہ بنیادی چیز ہے، اور ہمیں اسی لیے اس راستے کو اختیار کرنا ہے. جن لوگوں کے دلوں کو اللہ نے اپنی محبت کے لیے پسند کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی دل اس راستے میں کامیاب ہوتے ہیں، اور ان کی کوئی خاص شرط نہیں ہوتی. اس کی ایک ہی شرط ہے کہ وہ اپنے دل کو خالصاً اللہ کے لیے کر لے، اور غیریت کے گمان کو ختم کرتے کرتے خالصاً اپنے دل کو اللہ کا بنا دے. اگر کسی بھی شخص نے یہ مقام حاصل کر لیا، یقیناً وہ اللہ کا دوست ہے، اللہ اسے اپنا دوست رکھتا ہے، اور وہ بھی اس کی محبت میں سرشار ہے، اس کی محبت میں گم ہے. وہ اسی لیے صوفیہ کے متعلق کہا جاتا ہے یہ لوگ اپنے حال میں مست ہوتے ہیں. دراصل یہ اپنے حال میں مست نہیں ہوتے، یہ اس کے خیال میں مست ہوتے ہیں. ایسے صوفی جو اپنے دل کو پاک کریں، اس کو خانہ خدا بنائیں اللہ ہی کے لیے، وہی لوگ دراصل صوفی ہیں. اور جس طریقے سے اس کو کیا جاتا ہے اس کو راہ سلوک کہا جاتا ہے، اور جو عمومی لفظ ہے وہ تصوف ہے. ایک اور سوال اس سے ہی آگے جڑا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ عصر حاضر میں تصوف کا کیا کردار ہے؟ in the modern era, in the prevalent era of our time, what is the role of Sufism and Tasawwuf? I think this is the most important time for the survival of خانقاہی نظام. خانقاہی سسٹم کے لیے سب سے زیادہ اس کو مؤثر کرنے کا وقت ہے کہ خانقاہ کا تعلق روح سے ہے، اور جو اس کے ہر لفظ کا ایک متضاد ہوتا ہے، اپوزٹ ہوتا ہے. تو روح کی جو متضاد چیز ہے وہ مادیت پرستی ہے. اس وقت مادیت پرستی پوری طرح اپنے عروج پہ ہے. کوئی بھی شخص، آپ جو عام لوگ ہیں، اگر اس کو دیکھا جائے اور بڑوں کے صحبت میں اگر بیٹھا جائے تو آپ کو بڑوں سے ایک فکرہ ملے گا کہ جس قدر مادیت پرستی اس وقت ہو چکی، نہ ہم نے سنی تھی نہ ہم نے دیکھی تھی. اس وقت یہ دور مادیت پرستی کا دور ہو گیا، اور تصوف روحانیت کا دور ہے کہ جب آپ کی روح کی بالیدگی کے ساتھ اور اس کی طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ آپ اپنے تعلق کو اللہ سے جوڑ لیتے ہیں. جب کوئی شخص اپنے اندر کا اور اپنی روح کا تعلق اللہ سے جوڑ لے تو وہ شخص روحانی ہو جاتا ہے، اور جو شخص اپنے روح کا تعلق اپنے نفس اور خواہشات سے جوڑ لے اس شخص کو مادیت پرست کہا جاتا ہے. اس وقت دنیا کی محبت کے رنگ، اشیاء کی کثرت، دنیا میں سہولیات کی کثرت اتنی زیادہ ہو چکی ہیں، اس قدر آسانیاں اور اس قدر زیادہ چیزیں ملنے لگ گئی ہیں کہ ہر خاص و عام اس میں مبتلا ہو گیا ہے. ایسے دور میں صوفیہ کا کردار انتہائی امپورٹنٹ ہے. وہ انہیں آگے آنا چاہیے، خانقاہوں کو اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے. تو مادی ضرورتیں اور چیز ہیں، مادیت پرستی اور چیز ہے. انہیں مادیت جو صوفیہ ہے وہ مادی ضرورتوں سے دور نہیں کرتے، وہ ان کی پرستش سے دور کرتے ہیں کہ انہی کے ہو کے نہ رہ جاؤ، کیونکہ ہمیشہ تعلق اللہ کی ذات سے ہوتا ہے اور اس کا تعلق اللہ ہی کی ذات سے جوڑنا چاہیے. مادی ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، اور اگر آپ کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو آپ فنا ہونے والے نہیں، باقی رہ جانے والے ہیں. آج کے دور میں صوفیہ کو اور خانقاہوں کو مزید فعال ہو کے اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ لوگوں کو مادیت کے اس دور میں، اس مصیبت کے اس دور میں، نفسہ نفسی کے دور میں ان کی اندر کو، ان کی روح کو، ان کے قلب کو راحت دیں، اس کو اطمینان دیں. اور وہ حاصل کیسے ہوگا؟ وہ حاصل اسی طرح ہی ہوگا جس طرح ہم سے پہلے والوں نے حاصل کیا، جس طرح بزرگان دین نے حاصل کیا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کی تربیت فرمائی. اب وہ تربیت کے جو مختلف آسپیکٹس ہیں، مختلف زاویے ہیں، جو مختلف نظریں ہیں،
اس کو ہم اگر چند الفاظ میں اگر آپ اجازت دیں تو پیش کروں تو وہ احسار ہے، وہ محبت ہے، وہ قربانی ہے، وہ ایک دوسرے کے لیے آگے بڑھ کر خدمت ہے، دوسرے کا احساس ہے، دوسرے کی ضرورت کو یاد رکھنا ہے، اپنی ضرورت کو چھوڑ کے دوسرے کے لیے کردار ادا کرنا ہے۔ اور مادیت پرستی کیا ہے؟ مادیت پرستی یہ ہے کہ میں اپنی ہی خواہشات میں گم ہو جاؤں، مجھے ہر وہ چیز مل جائے جو میں سوچتا ہوں۔ جبکہ روحانیت کیا ہے؟ روحانیت یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جس لذت سے اللہ نے مجھے آشنا کیا، اللہ کرے کہ یہ محبت ہر خاص و عام کے دل میں چلی جائے۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ جس نعمت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کی تربیت فرمائی اور اس کو یقین، محبت، احسار، ایمان کے بعد، توحید کے بعد جو معاشرتی چیزیں ہیں، جو اصلاحی چیزیں ہیں، جو چیزیں آپ نے عطا فرمائی، انہوں نے اس کو امت میں منتقل کیا۔ اس منتقلی کا جو تسلسل ہے جو آج تک ہوتا آ رہا ہے، اور خانقاہیں، علماء اکرام، اہل اللہ اس میں اپنا کردار ادا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس کردار میں جیسے آپ نے سوال کیا، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی خامی ہے، کوئی کمی ہے، لیکن شاید ہمیں مزید بہتر کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ روح ہمیشہ سے اپنے اصل کی طرف لوٹنا چاہتی ہے، وہ اس سے محبت کرتی ہے، وہ اللہ سے پیار کرتی ہے، وہ تڑپتی ہے، وہ کبھی بھی دنیا کی کسی چیز سے، دنیا کی کسی حسن سے متاثر نہیں ہوتی۔ دنیا کی چیزوں سے جو متاثر ہوتا ہے وہ ہمارا نفس ہے۔ تو روح کی جو معرفت ہے، جو روح کا مرتبہ ہے، وہ پروردگار عالم کے ساتھ اس کی معرفت کو پانا ہے۔ سو اللہ نے اس کو تخلیق ہی ایسا کیا، اللہ نے اس کو بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ خدا کی طرف لوٹ جانے والی ہے۔ مثال کے طور پہ کہ جب ایک اذن آتا ہے پروردگار کا اور روح جسم چھوڑتی ہے تو وہ لوٹ کے اللہ کی طرف چلی جاتی ہے، وہ اپنے اصل کی طرف جاتی ہے۔ ہم نے اس کو نفس کے قید خانے میں اس جسم کے ساتھ بند کیا اور اس کو کچھ فراہم نہیں کیا، وہ تڑپتی ہے، لوٹ جاتی ہے اور وہ نکل جاتی ہے، اس وجود کو چھوڑ جاتی ہے، وہ کبھی اس میں واپس نہیں آتی، اس لیے کہ وہ جانتی ہے کہ اگر اس میں واپس آ گئی تو پھر وہی نفس کی لذتیں اور اس کی غلاظتیں اور اس کی فنا ہو جانے والی کیفیت کے ساتھ مجھے رہنا پڑے گا۔ سو اللہ کی طرف لوٹ جاتی ہے، اور اگر اس پر فضل ہو تو وہ اعلیٰ درجات میں چلی جاتی ہے، اور اگر اس نے مصیبتوں میں وقت گزارا ہو تو اپنے اعمال کے مطابق وہ نچلے درجوں میں چلی جاتی ہے۔ سو اگر آج مادیت پرستی کے دور میں آپ نے کہا کیا کردار ہے، تو میرا خیال ہے کردار ہے ہی نہیں کا کہ یہ آگے بڑھیں، لوگوں کو حق کا راستہ دکھائیں، خانقاہوں کو ہم آباد کریں، اور پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ، پوری لگن کے ساتھ کہ ہم نے اپنے دلوں سے ان تمام چیزوں کو نکال کے اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو بسا لینا ہے، اور ہر فانی چیز جس کی ہم پرستش کر رہے ہیں، یہ مادیت پرستی کا ایک لفظ جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ مادیت پرستی سے ایک مطلب ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ مادیت سے مراد یہ ہے کہ ہم کوئی سامنے کوئی نعوذ باللہ کوئی بت رکھتے ہیں اور اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ اور تم نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا۔ اس الہ بنانے سے مراد یہ جو مفہوم مفسرین بیان فرماتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، ہم اس کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، ہم اسے چھوڑتے نہیں ہیں، ہم اسے اس حد تک تھام لیتے ہیں کہ اس سے دور نہیں ہٹتے، ہمارا اندر ٹوٹ جاتا ہے، ہم بکھر جاتے ہیں اگر ہماری تمنا، ہماری خواہش پوری نہیں ہوتی۔ اللہ چاہتا ہے
اس مضبوطی سے خواہش کو نہیں، میرے اور اپنے تعلق کو باندھو، یعنی کہ بندہ اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ اس مضبوطی سے باندھے، نہ کہ خواہشات کو۔ اس کو اتنا مضبوطی سے نہ تھامو کہ جس مضبوطی سے تمہیں تھامنے کا حکم میں نے اپنے ایمان پہ دیا ہے۔ سو اللہ نے یہاں پہ سخت لفظ استعمال فرمایا کہ تم نے اپنی خواہشات کو معبود بنا رکھا ہے، الہ بنا رکھا ہے، اس کے پیچھے اتنا نہیں چلنا۔ تو اس وقت بدنصیبی یہ ہو گئی کہ ہم لوگوں نے اپنی خواہشات ہی کو اپنا قبلہ و کعبہ بنا لیا۔ بلکہ اگر مجھے اجازت دیں تو ظاہر ایک شیخ کے طور پہ، ایک پیر کے طور پہ دنیا اپنے مسائل کے لیے بھی آتی ہے اور اپنے دعا کے لیے بھی آتی ہے۔ جو ایک بدنصیبی میں محسوس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت بھی اب خواہش کے لیے کرنے لگ گئے۔ ایک دور تھا جس کے جب اللہ کی عبادت اللہ ہی کے لیے کی جاتی تھی۔ اب ہمارے وظائف، ہماری تسبیحات، ہمارے رت جگے، ہمارے نوافل فقط اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہو گیا۔ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے ہمیں یہ راستہ دکھایا، ہم نے اس راستے کو بھی صرف خواہشات کے لیے اختیار کر لیا۔ ہم بھول گئے کہ ہم یہ نفل، یہ عبادات، یہ تسبیحات اللہ کے لیے کریں۔ ایک طرف تصوف کے نام پہ وہ طبقہ ہے جو عملیات کر رہے ہیں، وہ ہر وظیفہ بتاتے ہیں اس مقصد کے لیے کہ موکل ہے، کوئی جن آ جائے گا اور وہ اس کے سے تمہیں طاقت مل جائے گی اور تمہارا یہ مسئلہ وہ حل کر دے گا۔ ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ ہمیں یہ کون سا تصوف ہے۔ یہ تصوف غریب نواز کا نہیں تھا، یہ تصوف حضور بابا فرید الدین گنج شکر کا نہیں تھا، یہ تصوف خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا نہیں تھا، یہ خواجہ قطب الدین مختار کاکی کا نہیں ہے، یہ تصوف حضور غوث پاک کا نہیں ہے، یہ تصوف مولانا فخر جہاں دہلوی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نہیں ہے۔ ان کا جو تصوف ہے وہ یہی ہے کہ اپنے دل کو خانہ خدا بنا لو، پاک کر لو اور اس کو توحید سے پر کر دو۔ حقیقی صوفی وہ ہے جو ایک تو عام طور پہ توحید اور شرک کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، لیکن میرے نزدیک حقیقی صوفی وہ ہے جس کے اندر گمان غیریت بھی نہ رہے۔ اگر ہلکا سا بھی اس کے اندر گمان غیریت موجود ہے وہ سالک ہو سکتا ہے لیکن صاحب منزل نہیں ہو سکتا۔ سو یہ تصوف ہمارے بزرگان دین نے ہم کو دیا، اور عصر حاضر کے جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ جو تصوف ہے وہ تو یہ ہے کہ کوئی موکل جن آ جائے۔ سو میں آپ سب سے درخواست کروں گا جو لوگ سن رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت اللہ ہی کے لیے کرو۔ ہاں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، وظیفہ کرنا جائز ہے، تعویذ جائز ہے، دعا کرنی جائز ہے، دعا کرانی جائز ہے، لیکن اس حد تک اپنی خواہش کو مت تھام لینا کہ تم اس سے دور ہی نہ ہو سکو، اسے چھوڑ ہی نہ سکو۔ جو ہم مستقل تھام لینے والی چیز ہے، استقامت کے ساتھ تھام لینے والی چیز ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اپنی خواہش کو اس طرح مت تھام لو کہ اللہ کہے کہ انہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود کر لیا۔ حضرت اسی کچھ آپ نے جو باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی اسی سے ریلیٹڈ میں یہ اپنے ناظرین سے جو ہے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک وقت وہ تھا جب مسلمان کے معاشرے دنیا بھر میں جانے مانے تھے، ان کی پہچان ان کے اخلاق، ان کے عدل اور ان کی انسانیت سے تھی، مگر آج کل کے دور میں ہمارے مسلمان ممالک میں ہمارا معاشرہ بہت زوال کا شکار ہے۔ اس کا کیا سبب ہے اور اس کو درست کرنے کے لیے صوفیہ کا اس میں کیا کردار ہے؟ ماشاءاللہ بہت اہم موضوع ہے، اور آپ نے تھوڑا سا چبھتا ہوا سوال بھی کیا ہے کہ شاید اگر میں
اس موضوع پہ جس طرح چاہتا ہوں کہ بات کا جواب دوں، شاید کسی کی دل آزاری بھی ہو، لیکن بات کہہ دینی چاہیے۔ معاشرتی زوال کی 3-4 وجوہات ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معاشرہ، جو تربیت دی، اس کی بنیاد ایمان کے بعد جو معاشرتی چیزوں پہ رکھی، ہم نے ان کو چھوڑ دیا۔ توحید، ختم نبوت، اور اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ اخلاق حسنہ ہے۔ اب اخلاق حسنہ صرف کسی سے مسکرا کے بات کرنا نہیں ہے۔ اخلاق حسنہ کسی کے ساتھ ہنس کے بات کرنا، کسی کی بات کو جو ہے برداشت کرنا نہیں ہے۔ اخلاق حسنہ میں ہمارا سچ بولنا بھی آئے گا، اخلاق حسنہ میں ہمارا لین دین بھی آئے گا، اخلاق حسنہ میں یہ بھی آئے گا کہ میں نے کسی کا مال نہیں کھایا ہوا، یہ بھی آئے گا کہ میں نے پلاٹ نہیں چھینا ہوا، یہ بھی آئے گا کہ مجھے کوئی لالچ نہیں ہے، مجھے ہرس نہیں ہے، مجھے ہوس نہیں ہے، مجھے طلب نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اثار کرنے والے تھے، انہیں ہوس کوئی نہیں تھی۔ یہ تربیت آپ نے عطا فرمائی۔ آج ہم ایمان تو لے آئے، قرآن کو منبع ہدایت مان لیا، اللہ کو ایک مان لیا، رسول اللہ کو مان لیا، لیکن ان کے جو بنیادی معاشرتی احکامات ہیں، اور یہ صرف معاشرتی احکامات نہیں، یہ آخرت میں بھی یہی احکامات کا ہمیں اجر ملے گا۔ جب میں نے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ شہید سے بڑا آپ سب جانتے ہیں کہ کوئی مرتبہ نہیں ہوتا، لیکن شہید کا بھی قرض معاف نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لین دین کے جو معاملات ہیں وہ اپنی جگہ ایگزسٹ کرتے رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ لین دین کر کے آپ کچھ بھی ایسا عمل کریں تو آپ لین دین میں کمی بیشی کر کے کچھ بھی آپ ایسا عمل کریں اور آپ نجات پا جائیں گے۔ ہمارا معاشرہ جس گراوٹ کا شکار ہوا، اگر آپ اجازت دیں تو میں صرف ایک لفظ بولوں گا کہ ہمارا معاشرہ جس گراوٹ کا شکار ہوا، اس کی جو بنیادی وجہ میں محسوس کرتا ہوں ہے تلخ لیکن ہے حقیقت، وہ حلال اور حرام کا مکس ہو جانا ہے۔ ہمارے عمومی طور پہ رزق حلال نہیں رہے، میں اس کو ایسا ہی جانتا ہوں۔ اگر کوئی شخص ایک ایسی چیز کھا لیتا ہے جو اس کے پیٹ کو ضرر دیتی ہے، اور وہ پیٹ کے کسی مرض میں مبتلا ہے، یا یوں کہہ لیجیے شوگر کا پیشنٹ بھر کے میٹھا کھا لیتا ہے، چینی پھانکتا ہے، گڑ کے ٹکڑے چباتا رہتا ہے سارے دن، پھر وہ یہ سمجھے کہ مجھے ضرر نہ پہنچے، تو ممکن نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہے، یا وہ سمجھے یہ وظیفہ کر لوں تو مجھے ضرر نہیں پہنچے گا۔ تو یہ ایمان کی حد تک معجزے میں 1-2 کے ساتھ ہوگا، معاشرے میں کبھی نہیں ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں اس وقت ذکر و اذکار کیا جا رہا ہے، وظائف کیے جا رہے ہیں، تسبیحات کی جا رہی ہیں، مگر معاشرتی تربیت نہیں دی جا رہی۔ اور یہ بنیادی کردار ہمیشہ سے صوفیہ کا رہا۔ مدرسہ دین پڑھا دیتا اور خانقاہ ان کی تربیت کرتی۔ ہماری تربیت گاہیں بد نصیبی یہ ہے کہ کچھ عرصے سے ان پر اس قدر قدغنیں لگا دی گئیں، معاشی قدغنیں لگا دی گئیں، علمی قدغنیں لگا دی گئیں کہ ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کردار ہم نے لینا کس سے ہے۔ اور ایک سوشل میڈیا کی جو ایک وار چلی، جو کیا مقصد تھا وہ اس وقت کا موضوع نہیں ہے، لیکن اس سے خانقاہی نظام کو ضرر پہنچانے کا باضابطہ ایک کردار ادا کیا گیا۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہماری تربیت نہیں ہوگی، تعلیم ہو رہی ہے، ہمیں آج صرف اور صرف تربیت کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی شخص ہے
جس کا تعلق انسانی زندگی کے ساتھ بنیادی وہ ہوتا ہے معاملے کے ساتھ ہوگا، تو وہ سب سے پہلے ادارہ اس کو تربیت کرتا ہے. ڈاکٹرز ہیں، وہ 6 سال 4 سال میڈیکل کالج میں ایف ایس سی کے 2 سال پڑھتے ہیں، میٹرک میں بھی بایولوجی رکھتے ہیں، پھر ایف ایس سی کرتے ہیں، اس کے بعد 4 سال میڈیکل پڑھتے ہیں، اور پھر اپنے سینئرز کے ساتھ وہ پریکٹس کرتے ہیں جو انہیں تربیت دیتے ہیں. وکلا اپنی اسٹڈی کرنے کے بعد یا کسی سینئر کے ساتھ عرصہ دراز تک اٹیچ رہتے ہیں، کیونکہ یہ اس سے ان کو تربیت حاصل ہوتی ہے. اب بدنصیبی جو میں بار بار یہ لفظ بولوں گا، ہمارے معاشرے میں اخلاق حسنہ کی تربیت دینے والے ادارے بند ہو گئے. ہمیں یہ تو سکھایا جا رہا ہے کہ یہ کام کیسے کرنا ہے، لیکن اس کا اخلاص نہیں سکھایا جا رہا، اس سے محبت نہیں سکھائی جا رہی، اس سے مفاد لینا تو سکھایا جا رہا ہے، اس میں قربانی دینے کا جذبہ نہیں سکھایا جا رہا، اس سے کمانے کا تو سکھایا جا رہا ہے. یہ نہیں بتایا جا رہا کہ اس پہ خرچ بھی کیا جا سکتا ہے، دوسروں کی بھلائی کے لیے بھی کچھ کیا جا سکتا ہے. جب تک ہمارا معاشرہ بھلائی پھیلانے کا عادی نہیں ہوگا، اور بھلائی پھیلانا کھانا کھلانے میں نہیں ہوگا، کھانا تو ایک وقت کی چیز ہے، وہ کردار سازی ہے. جب تک ہماری کردار سازی نہیں ہوگی، جس طرح صحابہ اکرام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، انہوں نے ایمان کے بعد تابعین کی تبع تابعین کی جو بھی اسلام میں داخل ہوا اس کی تربیت کی گئی. وہ جو تربیت ہے اس سے نہ صرف اسلام پوری دنیا میں پھیلا، بلکہ جتنے بھی ایگزسٹنگ مذاہب تھے جو دنیا میں مروج تھے، وہ ان کے کردار کو دیکھ کے اللہ کی توحید پر ایمان لے آئے، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ ایک ہے، کیونکہ ہر شخص اپنے فکر کا نمائندہ ہوتا ہے. ہم اگر مسلمان ہیں تو حقیقی بات یہ ہے کہ دراصل ہر مسلمان رسول اللہ کا نمائندہ ہے. اگر وہ جھوٹا ہے، اگر وہ بد کردار ہے، اگر وہ لین دین کے معاملے میں کمزور ہے، اگر وہ معاشرتی اخلاق کی برائیوں میں مبتلا ہے، تو جو اس مذہب کا ماننے والا نہیں ہے اس کے نزدیک یہ وہ مسلمان ہے اور نمائندہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا. تو پوری کی پوری جو گراوٹ کا الزام لگتا ہے اس ادارے پہ، اس مذہب پہ وہ الزام لگتا ہے. ہمیں اس چیز کا احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ ہم جس کے کہلاتے ہیں، کیا ہمارا کردار اس کے احکامات کے مطابق نہیں ہونا چاہیے؟ اگر میٹرک کروں میں ایک ادارے سے، میں اس ادارے کے مطابق پیپر نہ دوں، مجھے وہ ادارہ پاس نہیں کرتا. لیکن اگر میں زندگی گزاروں اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے بالکل الٹ، اور چاہوں یہ کہ وہ دونوں مجھے مل کے پاس کر دیں، اور میں اس جہاں میں بھی کامیاب ہو جاؤں اور اس جہاں میں بھی کامیاب ہو جاؤں، یہ شیطانی وسوسے ہیں. اگر واقعتاً ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی اور ہمارا معاشرہ ایک خالص اور پاکیزہ معاشرہ بنے، تو ہمیں اسی قانون اور قاعدے کو اختیار کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا، اور جو قرآن مجید کی سطر سطر نے ہمیں سکھایا. ہمیں اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور اپنی زندگی پہ لاگو کرنا ہے. بے شک بہت خوب فرمایا حضرت آپ نے. میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور ہمارا یہ جو نشریات ہے یہ ہم 84 ممالک میں جو ہے اس وقت جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے. میری یہ خواہش تھی کہ بہت سے ایسے پہلو ہیں جن کی سمجھ میری یہ خواہش ہے کہ کچھ تصوف
کے دائرے میں طہارت کی کیا اہمیت ہے، اس پہ اگر آپ اپنی کچھ رہنمائی فرما سکیں، کیونکہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے لیے اور جو باہر میں رہنے والے ممالک میں ہمارے مسلمان بھائی ہیں بہنیں ہیں، ان کے لیے شاید بہت ضروری ہے کہ ان کو طہارت کے ظاہر اور باطن پہلو سے جو ہے آشنا کیا جائے. ماشاءاللہ، آپ کا سوال تو تصوف میں اپنا اسلام میں طہارت کے حوالے سے ہے. اسی میں اگر آپ اجازت دیں جو آپ کا ابتدائی موضوع ہے میں اس کو بھی اسی میں سمیٹ لوں. جی ضرور. اسی کے 3 درجے ہیں. طہارت ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے پاکیزگی اختیار کرنا. اس کے شرعی احکامات ہیں کہ بدن پاک ہو، اس میں کوئی ایسی آلودگی نہ لگی ہو جس کی وجہ سے آپ نماز نہ پڑھ سکتے ہوں. کوئی شخص اگر مزدوری کر رہا ہے، وہ پسینے میں شرابور ہے، تو کوئی ایسی ناپاکی اس پہ نہیں لگی ہوئی تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے. تو شریعت کا حکم پورا ہو گیا. لیکن جو اہل اللہ کی جو طہارت ہے وہ اسے اگلے درجے پہ چلی جائے. وہ یہ ہے کہ آپ کا دل ہر قسم کی خامی سے پاک ہو جائے. یہ بدن کی طہارت ہے. اور اب آگئی آپ کی روح کی طہارت. اب وہ خامیاں جو میں نے ابتدائی گفتگو میں عرض کیا، وہ خامیاں وہ ہیں جسے قرآن مجید میں اللہ نے بہت ڈیٹیل سے بیان فرمایا. وہ ہے جھوٹ ہے، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، غصہ ہے، نفرتیں ہیں، لوگوں کی دل آزاریاں ہیں، لوگوں کی ٹوہ لگانا، لوگوں کے متعلق خبریں رکھنا، غیبت کرنا، منافقت کرنا، سازشیں کرنا. یہ سارا کچھ جو ہمارے اندر ہے، اگر ہم اس سے پاک کر لیں اپنے دل کو تو یہ طہارت کا اگلا درجہ ہو گیا. اس کے بعد جو تیسری طہارت ہے وہ طہارت صوفیہ کا خاص مقام ہے. وہ یہ ہے کہ وہ پہلے ان چیزوں سے پاک کرتے ہیں، اس کے بعد دل کو گمان غیریت سے پاک کرتے ہیں. یہ ہے تینوں ہی طہارتیں. اول طہارت جسم ظاہرہ کی ہے، جو جسم ظاہرہ کی طہارت پوری کرتا ہے، جو سب کو معلوم ہے. بینگ مسلمان ہر خاص و عام کو یہ پتہ ہے کہ بدن کیسے صاف رکھنا ہے، اس کے اوپر کون کون سی آلودگی نہ ہو. تو وہ اس پہ شریعت کا حکم ساقط مکمل ہو جاتا ہے کہ اب اس نے کام مکمل کر لیا، اب وہ نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ طہارت کی اگلی منزلوں کو بھی پائے تو اگلی منزل اس کی ہے قلب کی طہارت. اب قلب کی کیا طہارت ہے؟ قلب کی طہارت میں نے جیسے عرض کیا کہ ان تمام خباثتوں سے اپنے آپ کی اندر کی نجاستوں سے نجات حاصل کرے. اب وہ نجات حاصل کر لے گا، لیکن ابھی ایک نجاست میرے وجود میں باقی ہے، میرے قلب میں باقی ہے. وہ نجاست کیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ نجس قرار دیا؟ وہ ہے شرک. اس میں جو اہل اللہ کا جو شرک ہے، وہ کہتے ہیں جب گمان غیریت موجود ہے، اس کے سوا کسی اور کا گمان موجود ہے، تب تم نجس ہو. تو یہ طہارت کے تینوں درجے ہیں. ان تینوں درجوں کے ساتھ آپ اس کو طہارت کو سمجھیں گے. اور مختصراً تو میں آپ کو یہی پیش کر دیتا ہوں، اگر پھر کسی وقت اور ڈیٹیل سے بات ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ ایک بار پھر آپ کا حضرت خواجہ اسرار الحق فقری صاحب. ناظرین، آج کے اس پروگرام میں جو ہماری گفتگو ہوئی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہو. انشاءاللہ ایک بار پھر ہم اسی طریقے سے ایک نئے موضوع پہ گفتگو کریں گے. آج کے لیے جو ہے ہمارا وقت ختم ہوا، تو امید ہے کہ آپ سے پھر ایک بار پھر ملاقات ہو سکے گی. بہت شکریہ.